والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواہ البخاری. محترم حضرات و حاضرین، زیادہ نہیں بس مختصر انداز میں ایک بہت اہم واقعہ، ایک بہت اہم حدیث آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں. آج ہمارے اندر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے، یا جس چیز کی طرف اگر میں اور آپ کاہلی لاپرواہی کا شکار ہو رہے ہیں، وہ ہے مہمان کی مہمان نوازی نہ کرنا، گھر آئے مہمان کی عزت نہ کرنا، گھر آئے مہمان کا اکرام نہ کرنا، گھر آئے مہمان کا استقبال نہ کرنا. آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمی ہے. آج ہمارے یہاں معاشرے کا حال یہ ہے، جب کسی گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ گویا مہمان نہیں کوئی مصیبت آئی ہو، منہ ایسے بن جاتے ہیں. گھر کے عورتوں کا بھی وہی حال، مردوں کا بھی وہی حال. ایسے لگتا ہے جیسے مہمان نہیں، مصیبت، پریشانی یا کوئی شیطان دیکھ لیا ہو. جبکہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کا استقبال کرنا، مہمان کا احترام کرنا، یہ ایمان ہونے کی نشانی ہے، ایمان والے ہونے کی، ایماندار ہونے کی، اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لانے والے شخص کی سب سے بڑی نشانی ہے. یہ میں اپنی طرف سے اڑا کے نہیں بول رہا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر بھی آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے، کیا کرنا چاہیے اسے؟ کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرے، مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کا استقبال کرے. اب آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. اب معاشرے کا حال کیا ہے؟ اپنے آپ کو مومن تو کہہ رہے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتے. اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، مہمان کا احترام نہیں کرتے. اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، مہمان کا استقبال نہیں کرتے. آپ ذرا صحابہ کرام کی زندگی اٹھائیے، آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کتنے مہمان نواز تھے، صحابہ کرام مہمانوں کا کتنا احترام کرنے والے تھے. ایک واقعہ ہے جو کافی معروف، کافی مشہور ہے، آپ لوگوں نے بارہا یہ واقعہ سنا بھی ہوگا. واقعہ کیا ہے؟ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں آپ کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر، اپنے عورتوں، بیویوں کے پاس پیغام بھیجا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، مہمان آنے والے ہیں. آپ کی بیویوں کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، آج کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے مہمان نواز تھے، مہمان کا احترام کرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ سکتے تھے، آج میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں آپ کو نہیں کھلا سکتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ مہمان کا استقبال کرنا چاہیے، مہمان کا احترام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کون ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے اور اس کی مہمان نوازی کرے، اس کا استقبال کرے، اسے کھلائے پلائے؟ کون ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کھلانا چاہتا ہوں، میں کھلانا چاہتا ہوں، میں مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں. وہ شخص، وہ صحابی لے کر چلے گئے ان کو. جب گھر پہنچے، کہا باہر رکو، میں گھر میں بیوی کو بتا کے آتا ہوں. گھر میں گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہوا ہے، اب اس کی مہمان نوازی کرنا میرا اور تمہارا فرض ہے. بیوی صابرہ تھی، شاکرہ تھی، نیک تھی، صالح تھی. کیا کہا اس نے؟ گھر میں تھوڑا کھانا ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ بچوں کے لیے. اب اگر میری اور آپ کی بیوی ہوتی تو کیا بولتی؟ خود کے کھانے کے لالے دوسرے مہمان لا رہے کیا؟ یہی حال ہوتا تھا نا. صحابہ کرام، صحابیات کتنی نیک اور فرما بردار تھی، کتنی مہمان نواز تھی. انہوں نے کیا کہا؟
کہ گھر میں صرف اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، اب لے کر آئیے، جب لے ہی آئے ہیں تو کیا جواب تھا؟ اب مہمان اللہ کے نبی کا ہے، آپ لے کر آ چکے ہیں، اب اسے گھر میں لے کر آئیے، اب اسی مہمان نوازی کرنا میرا اور آپ کا ذمہ داری ہے۔ گھر میں لے کر آتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں 2 پلیٹ لے کر آنا، آپ نے واقعہ کافی مرتبہ سنا ہوگا، 2 پلیٹ لے کر آنا، ایک پلیٹ میں کھانا رکھنا جو مہمان کے سامنے رکھنا، ایک پلیٹ خالی لانا جو میرے سامنے رکھنا، اور بتی جو موم بتی ہوتی ہے اسے بجھا دینا۔ بیوی لے کر آتی ہے اور وہ لے کر آ کر رکھ دیتے ہیں، 2 پلیٹ لاتے ہیں، بتی بجھا دیتے ہیں۔ اب وہ مہمان کھا رہا ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ سامنے والا بھی کھا رہا ہے، مہمان نوازی ہو گئی۔ دوسرے دن فجر کی نماز میں جب یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ کیا آیت کریمہ نازل ہوتی ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیتے۔ انہوں نے اپنے کھانے پر کس کو ترجیح دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو ترجیح دی۔ آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھیے، صحابہ اکرام کتنے مہمان نواز تھے، کیا آج ہمارے اندر یہی مہمان نوازی کا جذبہ ہے؟ کیا آج ہمارے اندر مہمان نوازی کا یہی جذبہ ہے؟ آج ہمارے گھر کی عورتیں بولتی ہیں، کون مہمان آ بھی گیا نا، لاؤ ٹھنڈا پلا دو، بھیج دو، چائے پلا دو، بھیج دو۔ کھلانے پلانے، مہمان کا احترام کرنے، مہمان کا استقبال کرنے کا ذرہ برابر بھی جذبہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ اگر ایمان ہوتا تو کیا جذبہ ہوتا؟ حدیث میں نے ذکر کی نا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اگر آپ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے، آپ صحابہ اکرام کی سیرت جانتے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے ہوتے، تو آپ کیا کرتے؟ اپنے پاس تھوڑا ہوتا تب بھی مہمان کی کیا کرتے؟ لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ واقعہ ذکر کرنے کا مقصد ٹونٹ مارنا نہیں تھا، ہنسانا مقصد نہیں تھا، ذکر کرنا مقصد کیا تھا؟ جس طرح صحابہ اکرام مہمان نواز تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی مہمان نواز بنیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں میں نے ذکر کی ہے، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔